معزز سامعین، یوں تو دنیا کی تاریخ کا ہر ورق انسان کے لیے عبرتوں کا مرکب ہے، خصوصاً اس کے اہم واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے اہم نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسری تعلیم و تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ قصاص اور تاریخ پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید نے تاریخ کو تاریخ کی حیثیت یا کسی قصہ و افسانہ کی صورت سے مدون و مرتب شکل میں پیش نہیں کیا۔ اس میں یہی اشارہ ہے کہ تاریخ خود اپنی ذات میں کوئی مقصد نہیں، بلکہ وہ نتائج جو تاریخ اقوام اور ان میں پیش آنے والے واقعات سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے قصاص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نتائج کے لیے پیش فرمائے ہیں۔ معزز سامعین، سیدنا و سید شباب اہل جنت حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و جور اور سنگ دلی اور بے حیائی و محسن کشی کے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار ہے، اور دوسری طرف آل اطہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 70-72 متعلقین کی چھوٹی سی جماعت، ان کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلہ پر جہاد اور اس پر ثابت قدمی اور قربانی اور جانثاری کے ایسے محیر العقول واقعات ہیں جن کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے، اور ان دونوں میں آنے والی نسلوں کے لیے ہزاروں عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ معزز سامعین، واقعی شہادت جب سے پیش آیا اس وقت سے لے کر آج تک اس پر علاوہ مفصل کتب و تاریخ کے مستقل کتابیں اور رسالے ہر زبان میں بے شمار لکھے گئے ہیں، لیکن ایسے واقعے جن سے عوام و خواص کا دلی تعلق ہو، اس میں غلط سلط روایات کی آمیزش کچھ مستبد نہیں۔ یہ واقعات ایک دریائے خون ہے جس میں داخل ہونا آسان نہیں۔ ان واقعات کے لکھنے اور دیکھنے سننے کے لیے بھی جگر تھام کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ معزز سامعین، واقعہ کربلا کی جنگ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یہ جنگ نواس رسول حضرت امام حسین ابن علی اور ان کے حامیوں اور رشتہ داروں کے ایک چھوٹے سے گروہ حسین ابن علی کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین اور بچے شامل تھے، اور اموی ظالم حکمران یزید اول کی ایک بڑی فوج کے مابین ہوئی، جس کو حسین ابن علی نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں خلیفہ یزید اول کی فوج نے پیغمبر اسلام محمد کے نواسے حسین ابن علی اور ان کے رفقا کو لڑائی میں شہید کیا۔ حرم حسین کے خیموں کو لوٹ لیا گیا اور بالآخر آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کی فوج نے کربلا کے صحرا میں مقتولین کی لاشیں چھوڑ دیں۔ بنی اسد کے لوگوں نے لاشوں کو 3 دن بعد دفن کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد حسین ابن علی کی فوج سے وابستہ متعدد خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ بازار اور ہجوم والے مقامات سے گزر کر ان کی توہین کی گئی اور انہیں یزید ابن معاویہ کے دربار شام میں بھیج دیا گیا تھا۔ جنگ میں شہادت کے بعد حضرت امام حسین کو سید الشہداء کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ معزز سامعین، محرم کی 10ویں دن حسین بن علی اور عمر سعد کی لشکروں کا آمنے سامنے تھا۔ ابو مخنف کے مطابق امام حسین کی فوج کی تعداد 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ تھا، اور امام محمد باقر کے مطابق 45 گھڑ سوار اور 100 پیادہ تھے۔ اس کے سامنے عمر بن سعد کی فوج تھی جس میں 30,000 کے قریب جوان تھے۔ جنگ شروع ہوئی، حسین اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے۔ حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کی فوج نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے 72 اراکین کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور اجسام پر گھوڑے دوڑائے۔
جنگ کی یہ وجہ تھی کہ حسین ابن علی نے یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کی۔ حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی حکمرانی کو غیر قانونی، ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے، جو حسن مجتبیٰ اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان میں صلح معاہدے کے خلاف یزید اول کو وراثت میں ملی تھی۔ معزز سامعین، شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف حضرت حسین بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے۔ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں، اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہوں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرہ سے محروم ہو، اور وہ اس قوت اور ثبات قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب یکبارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یکبارگی حملہ کیا، اور یہ ابن رسول اللہ غیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے، تیروں کے زخم ان کے علاوہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر حضرت زین العابدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا کہ سبحان اللہ، تم بچہ کو قتل کرتے ہو اور جب کہ وہ مریض بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آئے اور کہا کہ ان عورتوں کے خیمہ کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچہ سے کوئی طارز نہ کرے۔ ابن زیاد شکی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے یہ بھی کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنگ کے خاتمہ پر مقتلین کی شمار کی گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو اہل غادریہ نے ایک روز بعد دفن کیا۔